الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے سوشل میڈیا کے حاضرین اور ناظرین، آج ایک مرتبہ دارالفتہ اہل سنت کے براہ راست پیج کے اوپر ہم پھر حاضر ہیں اور آپ کے سوالات کو ہم شامل سلسلہ کرنے کی نیت سے ہی حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے اور اپنے آخری لمحات کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور عنقریب وہ مبارک مہینہ جس کا ہر مسلمان کو ایک انتظار ہوتا ہے، وہ ماہ مبارک، وہ شہر قرآن، شہر رمضان آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی تیاری کرنے اور کما حقہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں بہت ساری عبادات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بعض تو وہ عبادات ہیں جو کہ پورا سال ہم پر فرض ہیں، لیکن بعض لوگ اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر ان عبادات کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، جیسے نماز اور اس کے علاوہ دیگر عبادات، مثلا روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات، تراویح، اعتکاف، کئی جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی دنیاوی معمولات سے ہٹ کر ایک بہت زیادہ وقت دین کو دینا شروع کر دیتا ہے اور دینی معمولات کے اندر عبادات میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہیں اس بات کی بھی پھر حاجت اور ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا چاہیے، اگر اس کام میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تو اب اس کا حکم کیا ہوگا، میرا یہ کام ہو جائے گا یا رہ جائے گا، وہ نماز ہو جائے گی یا رہ جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیا احکام ہوں گے۔ تو بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اور پھر فی زمانہ جب کہ نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو آپس میں ہی ایک دوسرے سے جو ہے وہ گفتگو کر کے کسی کی بات کے اوپر، کسی کی رائے کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر یہ تھا کہ جناب دوست احباب میں بڑے بوڑھوں کے اندر بیٹھ کر کسی سے مسئلہ پوچھ لیا اور جیسا تیسا اس کے اوپر عمل کر لیا، نہ یہ دیکھا کہ وہ جو ہے وہ اہل علم ہے یا نہیں ہے، یا وہ اس چیز میں مہارت رکھتا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی چلی آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے کوئی بھی تحریر کہیں سے پڑھ لی، کوئی بھی چیز پڑھ لی، دیکھ لی، کوئی ویڈیو سن لی، کوئی کلپ سن لیا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہی دین ہے۔ حالانکہ کیا واقعی وہی دین ہے؟ کیا دین کی تعلیمات اس بارے میں وہی ہیں؟ کیا میرے رب نے اس بارے میں یہی فرمایا ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں؟ یہ معلوم کیے بغیر، یہ جانے بغیر، مستند غیر مستند ہر طرح کی باتوں کو ہم فالو بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کئی مقامات پر خود بھی عمل کر بیٹھتے ہیں، بلکہ لوگوں کو فتویٰ تک دینے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ نیٹ کے اوپر آپ بھی جانتے ہیں ہر مواد، ہر چیز مستند ہو، درست ہو، یہ ضروری نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں دیگر معاملات کے اندر ہم احتیاط کرتے ہیں، وہیں دین کے معاملے میں اور زیادہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ دین کا معاملہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے۔ تو فقط مستند مواد ہی لیں، مستند علماء کی باتیں ہی سن کر اس پر ہی عمل کریں۔ اور فی زمانہ مستند مواد کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے نیٹ کے جتنے بھی سلسلے ہیں، سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، دعوت اسلامی کا پیج، امیر اہل سنت کا پیج، اور دارالفتہ اہل سنت کا پیج، اور دیگر مختلف پیجز، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، اور بالخصوص مدنی چینل ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کم از کم مطمئن ہو کر اطمینان کے ساتھ جو ان ذرائع سے چیزیں نشر کی جا رہی ہیں اس میں آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ مستند بات بتائی جا رہی ہے، بلا خوف و خطر میں اس کے اوپر عمل کر لوں، تو بالکل آپ جو ہے وہ اس سلسلوں کے اندر شامل بھی ہوئیے، اور اپنے دوست احباب تک بھی ان سلسلوں کو عام کیجیے، شیئر کیجیے، اور آئندہ بھی ان کا یہ ذہن بنائیے کہ ماہ رمضان کے اندر اگر ہمیں جڑا رہنا ہے تو ہمیں مدنی چینل سے اور دعوت اسلامی کے مختلف سلسلوں سے اور سوشل پیجز سے جڑا رہنا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ بہت سارا علم دین بھی حاصل کریں گے، اور اپنی عبادات کو محفوظ طریقے سے کما حقہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جیسا کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ادا بھی کر سکیں گے۔ کچھ سوالات ہمارے پاس پہلے سے بھی موجود ہیں، انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اس دوران بھی آپ ہم سے کمنٹس میں سوال
پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کے سوال کو پوچھے ہوئے کچھ ٹائم گزر جائے اور اس کا جواب آپ کو نہ موصول ہو تو آپ دوبارہ کمنٹ کیجئے, انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر ہم آپ کا سوال شامل سلسلہ کریں. سب کافی سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, سوالات کر رہے ہیں, کافی حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی کر رہے ہیں. یہ ان باکس میں یہ سوال موصول ہوا تھا, محمد سفیان ہے انگلینڈ سے. یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں, کافی مصروف ہوتے ہیں, نماز کے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا, تو کیا ہم مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ کام فیکٹری میں کرتے ہیں یا دیگر کمپنیز میں کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چل پاتا, تو اب کیا اس طرح کی سہولت مل سکتی ہے؟ دو چیزیں ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ نماز کے ٹائم کا پتہ نہیں چل جاتا, بڑی عجیب سی بات ہے. کھانے کا ٹائم کا تو بہرحال پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ 12 بجیں گے تو جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ ٹائم ہوگا, لنچ ٹائم ہے, بریک ٹائم ہے. اسی طرح ٹی ٹائم کا بھی پتہ ہے, ٹی ٹائم تھوڑی سی ٹی جو ہے وہ لیٹ ہو جائے تو پھر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا بیل بھی بجا دیتے ہیں, اور جو ہے وہ جو بھی ورکرز ہوتے ہیں یا جو ہمارے جو ہے وہ خادم وغیرہ ہوتے ہیں انہیں بھی ہم جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ گہری نظروں سے گھور بھی لیتے ہیں. تو ان تمام معاملات میں جب یہ حال ہے تو پھر نماز کے معاملے کے اندر ایسی کیوں جو ہے وہ ہماری بے توجہی ہے؟ اس کی وجوہات دو طور پر سمجھ آتی. ایک تو یہ کہ بیرون ملک کے اندر اذان کا سلسلہ یوں نہیں ہوتا جیسا جو ہے وہ اسلامی ممالک میں ہوتا ہے, یا مساجد بہت دور ہیں, اذان کی آواز جو ہے وہ نہیں آتی, یا اذان ہوتی ہے مائک پر نہیں ہوتی, تو یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی دیکھیں آپ کہ کئی لوگ جو ہے وہ نماز اذان ہونے کے باوجود بھی اپنے کاموں کے اندر مگن رہتے ہیں, نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بے توجہی کیوں ہے؟ آخر وہ رب جو ہمیں روزی دے رہا ہے, کیا اس کے بلانے پر بھی ہم نہیں جائیں گے؟ وہ جو روزی دینے کا ذریعہ ہمارا سیٹ بنا ہوا ہے, اگر وہ بلائے تو ہم بھاگے دوڑے سارا کام چھوڑ کر اس کی طرف جائیں. لیکن جو حقیقی جو ہے وہ روزی دینے والی ذات ہے, جب وہ بلا رہی ہے اپنے گھر کی طرف تو ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہیں. کس قدر نادانی کی بات ہے. تو ایک مسلمان کو اس طرح کی بے توجہی ہرگز اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچے کہ آج وہ رب عز و جل جو ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے اس کے باوجود بھی وہ ہمیں روزی دے رہا ہے, تو کل کو اگر اس نے ہماری یہ روزی روک لی تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تو نماز کا خیال رکھنا چاہیے. اور بالخصوص جہاں پر اذان وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے, پریئر ٹائم اپلیکیشن, اس کے اندر جو ہے وہ الارم کا آپشن موجود ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو الارم بج جاتا ہے. تو آپ اپنے جس بھی ملک میں ہیں, جس شہر کے اندر ہے, وہاں کے ٹائمنگ کے مطابق آپ وہاں پر جو ہے وہ جب اس کا لوکیشن کے مطابق سیٹ کر لیں گے اپنی اپلیکیشن کو, تو اذان نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا تو جو ہے وہ الارم جو ہے وہ بج جائے گا. تو آپ فوری طور پر اٹھیں, قریب میں اگر اہل سنت کی مسجد ہے تو باجماعت نماز ادا کریں, اگر نہیں ہے مسجد قریب میں تو اپنی نماز ہی ادا کر لیجئے. بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا, اب ہم آخری وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں پڑھ لیں گے, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے, ظہر کے وقت میں 3 گھنٹے پڑے ہوئے, آخری گھنٹے میں پڑھ لیں گے. اب وہ الارم ہو سکتا ہے بج بھی جائے, اب بیچ میں بار بار تو وہ بجے گا نہیں. اب ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہیں اور نماز کا وقت جو ہے وہ نکل گیا. تو جب اولین ترجیح جو ہے وہ ہم نماز کو دیں گے کہ سب سے پہلے نماز پڑھ لیں, نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں, پھر بقیہ کام کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اگر ہم پختہ عادت بنا لیں گے تو نماز جو ہے وہ قضا بھی نہیں ہوگی, اور جن نمازوں میں مکروہ اوقات ہیں ان نمازوں کے اندر نماز مکروہ وقت میں جانے سے پہلے ہی درست طریقے سے ادا ہو سکے گی. ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے. تو ابھی سے نیت کر لیں, انشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت انشاءاللہ مسجد میں پڑھنی ہے. ان کا سوال کا یعنی اصل یہ پوچھنا یہ بھی چاہ رہے تھے کہ کیا ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں نمازیں؟ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنوں پر, مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. تو ہر نماز کا اپنا وقت ہے. وقت سے پہلے جو ہے وہ پڑھیں گے تو بھی نماز ادا نہیں ہوگی, وقت کے بعد پڑھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی. تو یہ عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر جو ہے وہ 2 نمازوں کو ملایا جاتا ہے, اور اب عرفات میں نہیں, مزدلفہ میں جو ہے وہ, کیونکہ عرفات میں 2 نمازیں ملانے کے لیے اپنی شرائط ہیں جو کہ فی زمانہ نہیں پائی جاتی, لیکن مزدلفہ کے اندر عشاء کے وقت کے اندر جو ہے وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ وہیں کے لیے جو ہے وہ خاص ہے, اس کے علاوہ فقہ حنفی کے اندر اجازت نہیں ہے, ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھنا ہوگا. ماشاءاللہ. یہ نعیم بابر بھائی پوچھ رہے ہیں جمعہ اگر نہ پڑھ سکے, نہ ملے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جمعہ فرض عین ہے, جہاں جہاں جمعہ واجب ہے, جیسے جہاں پر جمعے کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو وہاں پر جمعہ پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر, جو بھی جس پر شرائط جمعہ بھی پائی جاتی ہیں وہ فرض ہے. تو اب جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ جو ہے وہ تاکید ہے, بلکہ فرمایا گیا حدیث کے اندر کہ جو 3 جمعے جو ہے وہ چھوڑ دے تو معاذ اللہ اس پر جو ہے وہ برے خاتمے کے جو ہے وہ خوف ہے اور اس سے بری ہونے کا, اور کئی طرح کی وعیدیں جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر
وارد ہوئیں تو نماز جمعہ اولاً تو چھوٹی نہیں چاہیے. بالفرض اگر کسی وجہ سے کسی کی چھوٹ گئی تو اب اگر اپنی قریبی مسجد کی چھوٹ گئی لیکن پتہ ہے کہ محلے میں یا شہر کے اندر دوسری مسجد موجود ہے جہاں پر جا کر میں جمعہ ادا کر سکتا ہوں تو پھر وہاں جائے. مثال کے طور پہ آپ ہمارے باب المدینہ کی مثال لے لیجئے کہ ہمارے ہم سب سے لیٹ جو ہے وہ فیضان مدینہ میں اور ایک اور جو ہے وہ اہل سنت کی مسجد ہے وہاں پر جو ہے وہ نماز لیٹ ہوتی ہے. تو اب اگر کسی کی جو ہے وہ اطراف میں رہ جائے تو وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کر لے. اور پھر یہ کہ بس اوقات تو یوں نظر آ رہا ہے کہ بھئی تکلف ہے اور بڑی مشقت ہے لیکن دیکھیں نا جمعہ ہے بھی تو ہفتے میں ایک بار جو ہے وہ ہے تو اب اولاً تو اس کا پہلے ہی اہتمام کرنا چاہیے تھا. اب اگر وہ کوتاہی ہو گئی تو تھوڑا سا جو ہے وہ مشقت کریں تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ شیطان کوتاہی ہونے بھی نہیں دے گا تو جمعہ ادا کریں. ہاں اگر کہیں بھی جمعہ نہیں ملتا تو اب ایسی صورت میں اگر وقت موجود ہے تو اپنی نماز ظہر ادا کرے اور وقت نکل گیا تو پھر نماز ظہر کی 4 رکعت قضا کے طور پر وہ شخص ادا کرے گا. اور جو جمعہ جو اس کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے قضا ہوا اس کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہے. ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی ہے. آپ کے سوالات آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے رہیں گے لیکن آپ اس سے پہلے اس لائیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس علم دین کی محفل سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں. اپنے سوال بھی کمنٹ میں کیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کریں گے. مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں محمد اعجاز کہہ رہے ہیں کہ نماز تراویح کی نیت کے بارے میں کیا حکم ہے, کس طرح سے کی جائے؟ نماز تراویح کی نیت یوں کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کر لیجئے. ورنہ اگر فقط چونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو اگر دل میں ارادہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں تو فقط یہ نیت بھی جو ہے وہ کافی ہے. اور زبان سے کہنا چاہیں تو جو الفاظ کہے میں نے وہ کہیں. اب اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو نیت کے الفاظ میں یہ بھی اضافہ کر لیں کہ پیچھے اس امام کے. ماشاءاللہ. یہ شاداب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر جہاں مسجد نہ ہو یا کوئی آفس میں یا گھر میں ہے تو کیا وہ گھر میں اکیلے تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ لیکن تراویح سنت موقدہ ہے اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے. تو عورتیں تو گھر پر ہی ادا کریں گی, ان کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے. مردوں کے لیے افضل یہی ہے کہ جو ہے وہ باجماعت جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی نماز ادا کریں کہ اس سے جو ہے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر طاقت ملتی ہے, ہمت ملتی ہے, دوسرا ختم قرآن سننے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. جبکہ اکیلے پڑھنے والا حافظ نہیں ہے تو وہ اس فضیلت سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. لیکن بہرحال اگر جو ہے وہ مسجد کی جماعت نہیں مل پاتی یا قریب میں مسجد نہیں ہے یا کسی وجہ سے راستے میں کسی جگہ پر ہے تو اب ایسی صورت میں تراویح فوت نہ کرے بلکہ تراویح انفرادی طور پر ادا کر لے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب انفرادی طور پہ تراویح ادا کریں تو جو سورہ عامہ پارے کی جو آخری 10 آیتیں ہیں الم تر کیف سے لے کر سورہ ناس تک یہ جو ہے وہ پہلی 10 رکعتوں میں یوں 10 پڑھ لیجیے اور بعد والی 10 رکعتوں میں دوبارہ جو ہے الم تر کیف سے ناس تک پڑھ لیجیے, یوں پڑھ لیجیے. کسی کو یہ بھی نہ آتی ہو تو فقط سورہ اخلاص کے ساتھ بھی تراویح پڑھے لیکن تراویح پڑھے لازمی اور 20 رکعت مکمل پڑھے. ماشاءاللہ. یہ سید محمد علی پوچھ رہے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں, پلیز ضرور رپلائی دیں. دیکھیں سفر کے اندر روزہ رکھنا 2 چیزیں ہیں اس میں. اولاً تو یہ کہ آپ سفر کی ابتدا کب سے آپ کی ہوئی ہے. اگر سفر کی ابتدا ہی صبح صادق میں ہوئی ہے کہ صبح صادق سے پہلے ہی آپ مسافر ہو گئے تو ایسی صورت میں اگر شرعی مسافر ہیں تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت موجود ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا افضل ہے, جبکہ آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو خود یا آپ کے ساتھ جو سفر کرنے والے افراد ہیں انہیں جو ہے وہ مشقت پریشانی کا جو ہے وہ سامنا نہ ہو. اور اگر پہلے دن کی ابتدا میں صبح صادق کے وقت سحری کے وقت جو ہے وہ یہ مسافر نہیں تھے, پتہ 7-8 بجے سفر کرنا ہے تو اب آج کے دن ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہوگی کیونکہ جس وقت روزہ کا جو وقت ہے, روزہ رکھنے کا جو وقت ہے سحری کا وقت, اس وقت یہ مسافر نہیں ہے. یوں یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو شخص صبح میں جو ہے وہ مسافر تھا سحری کے وقت لیکن اسے پتہ ہے کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے میں مقیم ہو جاؤں گا, اپنے شہر میں پہنچ جاؤں گا. مثال کے طور پہ مدینہ منورہ سے عمرہ کر کے آ رہا ہے اور وہاں مسافر تھا صبح کے وقت سحری کے وقت, اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ پہنچ جاؤں گا ضحوہ کبریٰ سے پہلے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے وہ پہنچ جائے گا. تو اب ایسی صورت کے اندر اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ روزہ رکھے.
کیونکہ اب وہ یہاں پر آ جائے گا تو بہرحال روزے کے نیت کا جو وقت ہے، رمضان کے روزے کی نیت کا وقت، وہ زاویہ کبریٰ سے پہلے تک ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی آیا تو روزہ رکھنا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر ظہر میں پہنچا یا عصر میں پہنچا، اب مقیم ہو گیا اپنے شہر میں، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ افطار تک کا جتنا وقت باقی ہے یہ روزے داروں کی طرح بغیر کھائے پیے ہی گزارنا اس پر واجب ہوگا، کھانے پینے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اگرچہ ابتدا کے اندر تو وہ مقیم مسافر تھا، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، لیکن چونکہ درمیانے دن میں زاویہ کبریٰ کے بعد جب وہ پہنچا ہے اور اب وہ جو ہے وہ مسافر ہے، تو اس لیے اب اس کے لیے حکم مقیم ہو گیا، بلکہ اب تو اپنے شہر میں پہنچ گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ بقیہ دن بغیر کھائے پیے روزے داروں کی طرح گزارے، اور اس روزے کی بعد میں بہرحال قضا بھی کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ یہ حسنین ملک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر فرض نماز کی دوسری رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا بھول جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اگر رکوع میں ہیں، سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ گیا تو واپس لوٹ آئیں، سورت ملائیں اور پھر رکوع سجدہ کریں، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ان کو یاد ہی اس وقت آیا جبکہ دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب آخر میں سجدہ سہو کر لیں فقط، تو بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ محمد یونس پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی قسم کی خوشبو سونگھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، جیسے عطر کی خوشبو ہے یا ویسے سونگھنے سے، ہاں جو بخور وغیرہ، جو لوبان وغیرہ جو ہے وہ دھوئیں کی صورت کے اندر وہ آ رہا ہوتا ہے، اب اگر اس کے دھوئیں کو جو ہے وہ اندر کھینچا، اس کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس کے بخارات کو جو ہے وہ لیا اسٹیم کے طور پہ جس طرح لیتے ہیں، تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ ایک مطلق ہے کسی جگہ پر آپ گئے اور وہاں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، یا جو ہے وہ آپ نے خود عطر لگایا ہے یا عطر لگا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یوں سونگھ لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ سلمان علی پوچھ رہے ہیں کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، البتہ بہتر یہ ہے کہ الکوہل والا پرفیوم نہ لگایا جائے، بچنا بہتر ہے، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے محمد صلاح الدین بھائی اور اس کے علاوہ بہت سے اسلام بھائی جو ہیں وہ عابد بھائی کہہ رہے ہیں گڈ، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کے بھی کافی میسیجز آ رہے ہیں، تو آپ اپنے سوال کو کمنٹ میں کرتے رہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو بھی اس سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا، اور اس سلسلے کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ بھی اس سلسلے سے استفادہ حاصل کر سکیں، آپ کے دوست احباب بھی جو ہے وہ علم دین حاصل کر سکیں۔ مجھب یہ سوال کر رہے ہیں محمد صلاح الدین بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے کیا لڑکی سے بات کر سکتے ہیں؟ شادی سے پہلے یا نکاح سے پہلے؟ ہمارے یہاں شادی جو ہے وہ رخصتی کو بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو نکاح سے پہلے تو لڑکی سے بات چیت نہیں کر سکتے، ہاں نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی تو بات چیت کر سکتے ہیں کہ وہ میاں بیوی ہیں، لیکن نکاح سے پہلے فقط منگنی ہوئی ہے یا بات چیت چل رہی ہے تو منگیتر سے بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ ابھی ایک اجنبیہ عورت کی طرح ہی ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا رشتہ کوئی قائم دونوں میں نہیں ہے۔ یہ محمد یونس پوچھ رہے ہیں کہ بڑا گناہ کر کے خود سے معافی کی امید رکھنا کیسا ہے؟ کیا انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس سے لازمی بھگتنی پڑتی ہے؟ دیکھیں، معافی کی امید گناہ کرتے وقت تو نہ رکھی جائے کہ گناہ کرتے ہوئے بندہ سے گناہ کر لیتا ہوں یار معاف ہو جائے گا، یہ تو کرنا جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ بے باکی کی بات ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرے گا یا نہیں، امید تو ضرور ہے، لیکن بہرحال وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے کہیں کہ جناب جو ہے وہ معاف کر دے گا کوئی، تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہو گئی۔ ہاں یہ کہ گناہ ہو گیا تو اب بہرحال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، سچی توبہ اور استغفار کرے، اور قبولیت دعا اور توبہ کی قبولیت کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوف بھی رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ جو ہے وہ توبہ قبول نہ ہو اور میری پکڑ ہو جائے، تو اس کے لیے خوف بھی رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اور امید بھی رکھے کہ امید ہے کہ رب تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے، انشاءاللہ وہ میری اس توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے جاوید علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بلال خان پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں کان کی لو تک ہاتھ لگانا کیا سنت ہے؟ جی سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی سوالات کر رہے ہیں، یہ ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ لیاقت احمد عربی زبان میں اگر کوئی قرآن پاک نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا تب بھی اس کو ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا؟ دیکھیں، قرآن پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو لفظ کے اوپر جو 10 نیکیاں ہیں،
وہ تو عربی الفاظ پر ہی ہے، باقی اس کے علاوہ اگر کوئی ترجمہ پڑھتا ہے تو اگرچہ وہ فضیلت تو حاصل نہیں ہوگی جو عربی کی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے بھی جو ثواب ہے وہ ضرور ملے گا، کہ اس کا ترجمہ پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن مشورہ یہی ہے کہ فقط ترجمہ نہ پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ ساتھ کوئی مناسب سی تفسیر بھی جو ہے وہ پڑھیں۔ تفسیر صراط الجنان ہے، تفسیر خزائن العرفان ہے، تفسیر نور العرفان ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اپنے مطالعہ میں رکھ لیں۔ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ تفسیر کا پڑھنے کا ذہن رکھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کا ذہن رکھتے ہیں، تو ان سے یہی جو ہے وہ عرض ہے کہ تفسیر صراط الجنان یا خزائن العرفان یا نور العرفان، ان تینوں میں سے کسی ایک کو مطالعہ کریں۔ ماشاءاللہ کافی آپ سوالات کر رہے ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی آپ کے جوابات لیتے ہیں۔ یہ ہمارے احمد رضا پوچھ رہے ہیں کہ اگر قبر کی سلیب جو ہے کمزور ہو گئی ہوں اور قبر دھنس رہی ہو تو کیا سائڈوں سے اونچی کر کے دوسری سلپ رکھ کر مٹی ڈالی جا سکتی ہے؟ اگر جو ہے وہ میت کو کشف نہیں ہوتا، یعنی میت کو کھولا نہیں جاتا، اوپر سے ہی کوئی ایسی صورت اختیار کی جاتی ہے جس سے جو ہے وہ مضبوط کر لیا جائے تو کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے جنید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ زمزم شریف پینا بھی کیا عبادت ہے، ثواب کی نیت سے کوئی پیے گا؟ جی ہاں بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیا، اور یہ متبرک جو ہے وہ پانی ہے، تو بالکل ثواب کی نیت سے پیے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا۔ یہ حسنین ملک پوچھ رہے ہیں اگر کوئی سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو اب اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو منافی نماز ہے، صحیح، تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سجدے کے اندر چلا جائے۔ مثلا سلام پھیرا اور بیٹھا وہی تھا اور آد و وظائف جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، یاد آ گیا کہ یار میں سجدہ صاحب رہ گیا، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے کر لے اور پھر اٹھ کر تحیات پڑھ کر اور درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے وہ اٹھ کر چلا گیا، مسجد سے بھی باہر نکل گیا، یا منافی نماز جو ہے وہ کوئی عمل کر لیا، تو ایسی صورت کے اندر نماز جو ہے وہ پھر اس کو دہرانی ہوگی، اب یہ سجدہ سہو سے نماز کافی نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ عزوجل کافی اسلامی ایسے کہہ رہے ہیں۔ سید مراد شاہ بھائی آپ دوبارہ کمنٹ کر دیں، آپ کے سوال کو شامل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جن کا سوال شامل نہیں ہو سکا اب تک، تو دوبارہ آپ سوال کمنٹ کر دیں، کیونکہ سوالات اوپر چلے جاتے ہیں کمنٹ کافی، تو آپ دوبارہ کر دیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیا جائے گا۔ مفتی صاحب یہ محمد رحمان، ایک تو یہی بتائیے کہ محمد رحمان نام رکھنا کیسا، یہ سوال کر رہے ہیں کیا امام صاحب کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور ایسا گمان رکھنا کیسا کہ امام صاحب کے حوالے سے برا گمان رکھنا وسوسے؟ دیکھیے محمد رحمان نام رکھنا منع ہے، عبد الرحمن نام رکھا جائے۔ اس کی مثال علماء نے سمجھانے کے لیے بہت ہی پیاری دی کہ رحمان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء میں سے ہے جو کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، جیسے لفظ اللہ کہ کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، عبداللہ تو کہا جائے گا، اللہ نہیں کہا جائے گا کسی کو، تو اسی طرح یہ رحمان لفظ جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو کسی کو رحمان نہیں کہا جائے گا، عبد الرحمن کہا جائے گا۔ تو آپ کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ اولاً تو اپنا نام بھی تبدیل کر لیں اور عبد الرحمن ہی نام جو ہے وہ کہیں اور یہی نام پکارا جائے، اور دوسروں کی بھی اسی بات کی ترغیب دلائیں۔ سوال ان کا کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اگر امام صاحب کا جھوٹ، ہاں امام صاحب کا جھوٹ، دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اولاً تو یہ کہ ہم اپنے طور پہ گمان کرتے رہتے ہیں، ثبوت بھی ہمارے ہی ہوتے ہیں، گواہ بھی ہمارے ہی ہوتے ہیں، فیصلہ بھی ہمارے ہی ہوتا ہے، جج بھی ہمارے ہوتے ہیں، الزام بھی ہمارا ہوتا ہے، سب کچھ ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک زمانے کا، معاشرے کا سمجھے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم جس چیز کو ثابت کرنے پہ آئے نا تو پھر اس کا ثبوت سب کچھ ہمارے ہی ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو آپ ثبوت کہہ رہے ہیں وہ ثبوت شرعی ہے بھی یا نہیں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ثبوت شرعی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس ثبوت کا جو ہے وہ معیار کیا آپ رکھیں گے؟ تو لہٰذا اگر شرعی ثبوت سے بھی ثابت ہو تو بھی ایسی صورت کے اندر اگر کوئی ایک جو ہے وہ چھوٹا کوئی جو ہے وہ جھوٹ ہے یا کوئی جھوٹ ہے وہ ثابت ہوا تو اس کی وجہ سے امام کا فاسق معلن ہونا لازم نہیں آتا۔ امام بھی بہرحال انسان ہے، بشر ہے، اس سے بھی خطا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں امام کی اگر کوئی اس طرح کی خطا ثابت ہو، چاہے مسجد کمیٹی پر ثابت ہو یا اہل محلہ پر یا کسی ایک خاص فرد پر، تو اس کو چھپانا چاہیے، کیونکہ امام منصب دینی پر ہے، اس سے لوگوں کا متنفر ہونا بس اوقات دینی منصب سے متنفر ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اسے چھپایا جائے۔ آج ہم کسی کی خطا چھپائیں گے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر اتنے لوگوں کے سامنے ہماری خطاؤں کو جو ہے وہ چھپائے گا، درگزر فرمائے گا۔ تو ہاں جہاں فاسق معلن ہونے والی کیفیت پائی جائے گی وہاں پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، لیکن
فاسق معلن کی کیفیت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ عوام نہیں کر سکتے. اگر کوئی واقعی اس طرح کی صورت ہو تو اس صورت میں مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. ماشاء اللہ. یہ لیاقت احمد ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, ذیشان علی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, یہ جزاک اللہ کے بھی میسیج آ رہے ہیں, اور یہ انہوں نے نیت بھیجی ہے, یہ عبد الرحمن جن کے نام کے حوالے سے آپ نے فرمایا جزاک اللہ خیرہ. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشتیاق انصاری کہہ رہے ہیں کہ کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی زخم ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم تو ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احد میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ مبارک دندان مبارک کے کنارے جو ہے وہ اور ہونٹ مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا تھا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے وہ زخم ہوا. یہ ہمارے سلمان علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نفل عمرہ کسے کہتے ہیں؟ منت مان کر عمرہ کریں گے تو وہ واجب عمرہ ہوگا, ورنہ عام طور پہ جتنے عمرے کیے جاتے ہیں وہ نفلی عمرے ہی ہوتے ہیں. اگر منت نہیں مانی تو اب جو بھی ہم یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تو یہ نفلی عبادت ہی ہے. حج فرض ہوتا ہے, وہ تو لازم ہوتا ہے صاحب استطاعت پر, عمرہ صاحب استطاعت وغیرہ پر لازم یا فرض نہیں ہوتا, تو عمرہ ایک نفلی عبادت ہے. ہاں اگر کوئی منت مانتا ہے کہ میں منت مانتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں عمرہ کروں گا, تو اب وہ منت کے اعتبار سے واجب ہو جائے گا, ورنہ عام طور پر جو ہے وہ عمرہ نفلی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ عمیر تبریز بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ابھی سال پورا نہ ہوا ہو کاروبار کو تو رمضان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا سال پورا ہونے کا ہی انتظار کیا جائے؟ اور اس کے علاوہ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے, اس کے علاوہ نہیں دے سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کاروبار کو سال پورا ہونا ایک الگ چیز ہے, آپ کے صاحب نصاب ہونے کو سال پورا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. کوئی شخص جو ہے وہ پیدا ہی جو ہے جناب والا کروڑ پتی ہوا ہے کہ اس کے باپ کا مثال کے طور پہ انتقال ہو گیا, یا ویسے ہی اس کے باپ نے اس کی ملکیت میں اتنا جو ہے وہ پیسہ دے دیا, تو وہ جب بالغ ہوگا تو اس کا کاروبار تو پتہ نہیں کب جا کے وہ شروع کرے گا, وہ پہلے سے ہی صاحب نصاب ہے, تو بالغ ہونے کے بعد سال گزرے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. تو کاروبار تو انسان ایک ٹائم پر آ کر شروع کرتا ہے یا شروع سے بھی شروع کرتا ہے, تو دار و مدار کاروبار پر نہیں, دار و مدار اس پر ہے کہ سب سے پہلے آپ کب صاحب نصاب ہوئے. ہجری سن کے اعتبار سے آپ جس ماہ کی جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوئے, تو آئندہ سال اگر آپ صاحب نصاب ہیں, درمیان میں آپ کا مال صفر نہیں ہوا, زیرو نہیں ہوا, تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور زکوٰۃ ماہ رمضان میں ہی لازم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے, زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں جب سال پورا ہوتا ہے تو لازم ہوتی ہے. اب اگر کسی کا سال محرم میں پورا ہو رہا ہے تو اس پر محرم پہ لازم ہوگی, کسی کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے تو رمضان میں لازم ہوگی. ہاں اگر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے, سال پورا ہو رہا ہے, شوال میں, ذیقعد میں, ذی الحج میں, محرم میں, چاہتا یہ ہے کہ ایڈوانس کے اندر ہی میں زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کر دوں تاکہ اس ماہ مبارک کے اندر دینے کے بدولت میں زیادہ فضیلت حاصل کر سکوں, زیادہ ثواب حاصل کر سکوں, تو یوں کر سکتا ہے کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتا ہے. لیکن بہرحال جب سال پورا ہوگا تو اس وقت مال کی کیلکولیشن کر کے یہ دیکھنا ہوگا اسے کہ جو زکوٰۃ دی ہے وہ اتنی ہی بنتی ہے آج یا نہیں. اگر آج زیادہ بنتی ہے, پہلے کم دی تھی, تو جتنا درمیان کا ڈفرینس ہے وہ فوری طور پر اس وقت ادا کرنا ہوگا. یہ شاہد گلزار بھائی یہ کہہ رہے ہیں میرا ناک بند ہو جاتا ہے تو کیا روزے کی حالت میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ناک میں ڈراپ نہیں ڈال سکتے, ناک میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ شیخ جاوید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ شام کے وقت صفائی کرنا کیسا ہے؟ شام کے وقت صفائی کر سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کوئی کسی کو مار کر چلا جائے تو وہ شہید کہلائے گا, کیا حکم ہوگا؟ کسی کو اگر ظلمن جو ہے وہ مارا گیا یا قتل کیا گیا تو اس طرح ظلمن مرنے والا مسلمان جو ہے وہ شہید کہلاتا ہے, شہید حکمی کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ شیراز احمد فاروقی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کی نیت کیا کی جائے, اور اس حوالے سے بھی کچھ فرما دیں کہ مقدس اوراق زمین پر بکھرے ہوتے ہیں, کیا کیا جائے؟ سب سے اچھی نیت کے بعد اب نصیب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تعظیم کی نیت کی جائے, مقدس ناموں کی تعظیم و احترام کی نیت کی جائے کہ اسی نیت کی وجہ سے, اسی عمل کی وجہ سے حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا احترام کیا تھا, لیکن جس وقت احترام کیا تھا اس وقت جو ہے وہ آپ شرابی تھے, لیکن اسی احترام کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا. تو لہٰذا ہمیں بھی ان کی ادب و احترام بھی کرنا چاہیے, پڑھا ہوا کہیں نظر آئے تو اسے بھی اٹھا لینا چاہیے, اور جو مقدس اوراق کو ٹھنڈا کرنے کا جو
ادب والا طریقہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے. تو نیت یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کے نام اور مقدس ناموں کی تعظیم و احترام کریں. ماشاءاللہ. یہ محمد شعیب بھائی پوچھ رہے ہیں کیا جن انسان میں حلول کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں دونوں طرح کا جو ہے وہ موقف ہیں. بعض کا یہ ہے کہ حلول جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور بعض کا یہ ہے کہ حلول کر سکتا ہے. صحیح. یہ ہمارے اسلام میں پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کافی سوالات آ رہے ہیں اور اسلام بھائی سوال بھی کر رہے ہیں. یہ محمد زہیر بھائی ہیں. اگر عمل سے پہلے نیت کرنا بھول جائے تو بعد میں کیا نیت کر سکتے ہیں؟ اس کا ثواب عمل مکمل ہونے کے بعد تو نیت کرنے کا کوئی معنی نہیں. جب آپ کا کام ہی مکمل ہو گیا تو اب جو ہے وہ کیا نیت جو ہے وہ کریں گے. ہاں اگر درمیان میں یاد آ گیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نیت کی جا سکتی ہے تاکہ اس یاد آنے کے بعد والے عمل کو نیت شامل ہو جائے. یہ عامر راجہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم اپنے عزیز و اقارب کو دے سکتے ہیں جیسے سگے بھائی بہن وغیرہ؟ یا عزیز و اقارب میں تو سب آ جاتے ہیں، والدین بھی، دادا دادی بھی، نانا نانی بھی، نیچے جو ہے وہ پوتے پوتی، نواسے نواسی بھی، تو انہیں تو نہیں دے سکتے. ہاں بہن بھائی اگر مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو بالکل انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی. یوں ہی چچا پھپھی خالہ انہیں بھی دی جا سکتی ہے. اپنے اوپر یعنی اپنے آباء و اجداد کو اور اپنی اولاد در اولاد کو نہیں دی جا سکتی. یوں ہی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ماشاء اللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرد جو ہے وہ رنگ پہن سکتا ہے؟ مرد کے لیے فقط ایک چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے جس کے اندر وزن کی بھی قید ہے کہ 4.5 ماشے سے زیادہ نہ ہو وزن، اور فقط ایک نگینہ ہو، بغیر نگینے کے بھی نہ ہو، ایک نگینے سے زیادہ بھی نہ ہو. تو یہ اس طرح کی چاندی کی جو ہے وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے. اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. ایک سے زائد انگوٹھی پہننا بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں اگر محمد تنویر ہیں، اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے اور وہ کتنا عرصے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. فقہ حنفی کے مطابق تو اس میں حکم یہی ہے کہ شوہر کی عمر کے اعتبار سے 70 سال گزر جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ وہ قاضی کے پاس آئے گی اور وہ فسخ نکاح کا حکم دے گا. لیکن فی زمانہ اگر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو اپنے قریب کسی سنی دارالافتاء سے رجوع کریں، وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر جواب ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں ولی احمد کہ کوئی چیز ڈال کر منہ میں چھالیاں وغیرہ یا دیگر چیز ڈال کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ منہ کو جو ہے پاک و صاف کر کے ہی اور تمام اجزاء وغیرہ سے نکال کر ہی جو ہے وہ منہ سے نکال کر ہی تلاوت کی جائے. اس کے ساتھ بھی تلاوت تو ہو سکتی ہے جبکہ تلاوت کی ادائیگی میں، حروف کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ خلل واقع نہ ہو. لیکن بہتر یہی ہے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ رکھ کر وہ تلاوت سنتا ہے. تو یوں تلاوت میں اگر اس طرح کی کوئی چیز کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ منہ میں بدبو ہو رہی ہے تو یوں بدبو والے منہ کے ساتھ تلاوت کرنا بھی جو ہے وہ منع ہے. یہ طاہر خان پوچھ رہے ہیں کیا عورت اگر پریگننٹ ہو تو کیا روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل روزہ رکھ سکتی ہے. پریگننٹ عورت پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے. لوگوں میں جو یہ گمان ہے کہ جناب پریگننٹ عورت روزہ ہی نہیں رکھ سکتی، ایسا نہیں ہے. پریگننٹ عورت پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے. ہاں اگر روزہ رکھنے میں اس کی اپنی جان کا یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا واقعی اندیشہ ہو تو پھر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور یہ اندیشے کا کیسے پتہ چلے گا کہ میری جان کو خطرہ ہے یا بچے کی جان کو؟ یا تو عورت کا تجربہ ہو کہ مثال کے طور پہ ایک روزہ رکھ کے دیکھا، اس سے اس کو جو ہے آئیڈیا ہو گیا کہ بھئی جو ہے وہ حالت ہی بالکل ہی دیگر ہو گئی تھی تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. یا یہ کہ مسلمان ایسا طبیب جو کہ ماہر ہو وہ جو ہے وہ دے اور اس کے گمان، اس کے کہنے کے اوپر عورت کا باقاعدہ دل اور اطمینان بھی جمے کہ ہاں یہ بات جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، ویسے ہی نہیں کہہ دے رہا. جیسے بعض لوگ ہیں کہ وہ ویسے ہی بلا وجہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہ ڈاکٹرز بعض کہہ دیتے ہیں کہ بھئی روزہ نہیں رکھنا، تو ان کا اعتبار نہیں جو واقعی جو ہے وہ ہو. اور بہتر یہ کہ ایک نہیں 2-4 سے جو ہے وہ پوچھ لے. تو اب جب ان سب کے بتانے پر اس کو یہ غالب گمان ہو کہ واقعی جو ہے میں روزہ رکھوں گی اور میری حالت ایسی ہے کہ میری اپنی جان کو خطرہ ہوگا یا بچے کی، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن بہرحال ان روزوں کو بعد میں اسے قضا کرنا ہوگا. ماشاءاللہ. یہ محمد یونس سوال کر رہے ہیں ماں یا ساس کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ماں کو تو زکوٰۃ اپنی نہیں دے سکتے. ہاں ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ اپنے مال کی دے رہا ہو. داماد اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ساس کو دے رہا ہے تو دے سکتا ہے. اگر بیوی کے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ اس کی ماں کو نہیں دے سکتا. یہ عامر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ گولڈ کے حساب سے کر کے دیں یا سلور کا موجودہ دور میں کیا بہتر ہے؟
دیکھیں اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا نصاب ہے، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے. تو اگر سونا ہی ہے فقط تو سونے کا حساب دیکھیے، اور اگر چاندی ہے یا جو ہے سونا ہے لیکن جو ہے وہ سونا نصاب سے کم ہے اور ساتھ میں چاندی ہے، یا یہ کہ سونا نہیں ہے، پیسے ہیں، مال تجارت ہے، پرائز بونڈ وغیرہ ہیں، تو ان سب چیزوں کے اندر بہرحال 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ کے لازم ہونے کا حکم ہوتا ہے. رانا عامر پوچھ رہے ہیں حضور جو لوگ گائے بھینسوں کا دودھ فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں وہ زکوٰۃ یا عشر کیسے دیں گے، جانوروں کی قیمت میں سے یا دودھ سے ہونے والی آمدنی سے؟ دیکھیں عشر تو ان کے اوپر لازم نہیں ہے، جانور پر تو عشر نہیں ہوتا. عشر تو جو ہے وہ زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے، جانور زمین سے تو نکلتا نہیں ہے کہ جو ہے وہ زمین سے نکلے تو اس سے کہیں کہ پیداوار ہو رہی ہے، تو عشر تو اس پر نہیں ہے. ہاں بعض ہو سکتا ہے بعض کے ذہن میں یہ ہوگا جناب جو قدرتی طور کے اوپر چونکہ دودھ حاصل ہو رہا ہے تو اس پر بھی عشر ہو، تو ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک ان کے اوپر زکوٰۃ کا حکم ہے تو اب اگر تو یہ جو ہے وہ چرتی ہیں پورا سال جو ہے وہ زمین میں خود ہی یعنی اللہ کی زمین پر جو ہے وہ چرتی رہتی ہیں مفت کے اندر، تو اب اگر یہ پورا سال چلتی ہیں تو پھر ان کی جو ہے وہ ہے تعداد ہے کہ بھئی اتنی تعداد پر اتنی جو ہے وہ ایک بکری یا ایک گائے کا صدقہ زکوٰۃ کے طور پر دینا لازم ہے. اگر ایسا نہیں ہے باڑے میں باندھ کر جو ہے وہ اس کا چارہ وغیرہ دے کر ہی جو ہے وہ پال رہے ہیں اسے اور بیچنے کی نیت نہیں ہے، دودھ جو ہے وہ نکال کر بیچنے کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں نہ بھینسوں کی گایوں کی قیمت پہ زکوٰۃ لازم ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ دودھ پر لازم ہوگی. ہاں دودھ بیچ کر جو اس سے آمدن حاصل ہوگی، اب اگر وہ حاجت اصلیہ میں خرچ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی نہیں. اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد بچتی ہے اور خود یا اس شخص کے دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی. ماشاءاللہ کافی اچھے جوابات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور کافی کہنے میں آپ سوالات کر بھی رہے ہیں. تو اب جن کے ثوابات ہم سلسلے میں کہنے میں نہیں دے پا رہے تو دارالفتہ اہل سنت کا ٹیمپلیٹ جو ہے سلسلے کے اندر ہم کمنٹ کر دیتے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی کال کر کے ان کی ٹائمنگ کے اندر آپ اپنے کال کر کے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. اس سے بھی عدنان رضا صدیقی بھائی پوچھ رہے ہیں رمضان میں فجر کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نیند بہت آ رہی ہوتی ہے؟ نماز میں تو عموماً ہمارے ہاں فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے اسی وجہ سے تاکہ سحری کے ساتھ جو مسلمان اٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی نماز جو ہے باجماعت ہی ادا کریں. تو جس پر جماعت واجب ہے تو رمضان ہو یا غیر رمضان اس پر جو ہے وہ بغیر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہی ہے، واجب ہے اس پر کہ باجماعت ہی نماز ادا کریں. یہ شیراز احمد بھائی پوچھ رہے ہیں باتھ روم میں یا واش روم میں کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر تسلی کے ساتھ جو ہے وہ وضو کریں. ابو ذر قریشی بھائی پوچھ رہے ہیں کیا جمعے کی نماز سے پہلے ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ناخن کاٹ سکتے ہیں. اچھا اگر مسجد قریب نہ ہو تو کیا جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر مسجد واقعی اتنی دور ہے کہ اگر وہاں پر جو ہے مینارے کے اوپر اذان دی جائے بغیر مائک کے تو اس کے گھر تک آواز نہیں پہنچے گی، تو ایسی صورت کے اندر جماعت واجب نہیں. جب جماعت واجب نہیں تو پھر گھر پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. ہاں فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے دور جانا چاہیے کہ جس کے لیے ممکن ہو تو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے کہ گھر میں پڑھنے کا ایک ثواب ملے گا، مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر پڑھے گا تو 27 گنا ثواب ملے گا، دیگر مسلمانوں کی صحبت بھی نصیب ہوگی. یہ شاہد گلزار بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی اذان جو پہلے ہوتی ہے تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور اس پہلی اذان کے حوالے سے بھی فرمائیں کہ کیا اس کے بعد خرید و فروخت کر سکتے ہیں، دیگر کام وغیرہ کر سکتے ہیں؟ جمعے کی پہلی اذان کا جواب دے سکتے ہیں. دوسری اذان کا جواب دینا منع ہے کہ وہ خطبے والی اذان ہوتی ہے تو جو خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے تو وہ دوسری اذان کا جواب نہیں دے گا، لیکن پہلی اذان کا جواب بھی دیا جائے گا. اور پہلی اذان کے ہوتے ہی تمام کاروبار اور تمام امور جو ہے وہ اپنے بندہ موقوف کر دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان جمعہ کی دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ آؤ اور بیع یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو لہذا اسی پر عمل کیا جائے اور سعی الی الجمعہ جو ہے وہ کی جائے کہ مسجد کی طرف بڑھا جائے، جماعت کی جو ہے وہ تیاری کی جائے، نماز کی تیاری کی جائے. ماشاءاللہ. محمد جنید بھائی یہ سوال کر رہے ہیں 40ویں کا کھانا کیا سب لوگ کھا سکتے ہیں یا صرف مسکین وغیرہ ہی کھا سکتے ہیں؟ سب لوگ کھا سکتے ہیں، البتہ دعوت کا اہتمام جو ہے وہ نہ کیا جائے اس کھانے کے اندر، اور بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے. اغنیا کے لیے کھانے سے بچنا بہتر ہے. یہ رانا نوید پوچھ رہے ہیں غسل کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کرنا پڑے گا؟ غسل کے بعد ڈائریکٹ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، علیحدہ سے وضو کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے.
ماشاء اللہ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ دارالفتہ علیہ سنت کا سلسلہ جو ہے ہر جمعے کو ہر اتوار کو اسی طرح دارالفتہ علیہ سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ بھی اس میں شامل ہوا کریں اور اس دارالفتہ علیہ سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر مختلف سوالات بھی کلپ کی صورت میں اپلوڈ کی جاتے ہیں, اسے آپ بھی خود بھی سنا کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. مفتی صاحب یہ طلحہ شمیم بھائی پوچھ رہے ہیں جم جانا کیسا ہے؟ جم جانا ایکسرسائز کے لیے یا ورزش کے لیے فی زمانہ اگر آپ بات کریں تو ماحول کا بڑا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے, اور آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں انوائرمنٹ کا بڑا تعلق ہوتا ہے کہ انسان خود تو ایک کام جائز کر رہا ہے لیکن ماحول وہ ہے, جگہ وہ ہے کہ جہاں اور بہت سارے ناجائز کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. مثلا آپ کسی جگہ پر کھانا کھانے جا رہے ہیں لیکن وہاں پر موسیقی جو ہے وہ بج رہی ہے, تو اب وہاں پر آپ کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہاں موسیقی جو ہے وہ بج رہی ہے. تو جم کی فی زمانہ جو صورتحال ہے وہ عموماً اسی طرح کی ہے کہ یا تو وہاں پر موسیقی ہوتی ہے یا وہاں جو لوگ جم کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا لباس جو ہے وہ غیر شرعی ہوتا ہے, بے پردہ لباس ہوتا ہے. مرد ہوتے ہیں تو گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, عورتیں اگر ہوں تو اور زیادہ بے پردگی ہوتی ہے. تو ایسی جگہ کے اوپر جہاں پر یہ بے پردگی میں پڑنے کا اندیشہ ہے جانا جائز نہیں ہے. ایکسرسائز وغیرہ کے لیے گھر میں ہی کوئی صورت اختیار کی جائے. ماشاءاللہ یہ احمد بھائی پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا عورتیں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ گھر پر اپنی نماز علیحدہ ادا کریں, نہ مردوں کی جماعت میں شامل ہوں اور نہ ہی عورتیں اپنی جماعت کروا سکتی ہیں. یہ محمد امیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا والدہ کی قبر کو پکا کروا سکتے ہیں؟ اوپر سے تو پکا کروا سکتے ہیں, ہاں البتہ بیچ میں کچھ حصہ جو ہے وہ کچا رہنا دیا جائے. اندر سے جو ہے وہ قبر جو ہے وہ پکی کرنا وہ مکروہ ہے. اگر ضرورت ہو پکی کرنے کی تو ایسی صورت میں اندر جو ہے وہ مٹی کا لیپ کر دیا جائے. ایک قاری نثار بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مسجد اگر 1 میل دور ہو, گاڑی بھی ہو, تو کیا آپ بھی جماعت فرض ہوگی, یا پھر اب اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ ان کے پاس سہولت ہے تو کیا جماعت کی ایسی جماعت واجب تو نہیں ہوگی لیکن بہرحال جو ہے وہ فضیلت کے حصول کے لیے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے تو بالکل اسے جانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے. یہ ملک عمیر پوچھ رہے ہیں کہ کیا گھر میں الارم لگانا جائز ہے نماز وغیرہ کے لیے, ایسا کچھ سوال ہے. الارم لگانا تو جائز ہے, بلکہ الارم نماز کے لیے لگایا جائے گا تو اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ ثواب بھی ملے گا تاکہ جو ہے بندہ وقت پر اٹھ کر نماز ادا کر سکے. یہ محمد عمر فاروق بھائی پوچھ رہے ہیں کیا گیم وغیرہ میں سانگز چل رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں گیم کھیلنا کیسا ہے؟ سانگ کے ساتھ بھی ناجائز ہے, بدرجہ اولا ناجائز ہے, اور سانگز کے علاوہ بھی جو ہے وہ گیم کھیلنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر بے پردہ تصاویر بھی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ موسیقی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی وقت کا ضیاع ہے. تو ایک مسلمان کو اس طرح کے لہو و لعب میں جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل کرنا یا اس میں جو ہے وہ شامل رہنا یہ جائز نہیں. یہ محمد ثاقب پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی اس طرح توبہ کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے جس سے جادو کروایا یا میں نے اس سے جادو ختم کروا دوں گی, اس کے الفاظ سے انسان کافر تو نہیں ہو جاتا, ایسا کچھ سوال کر. اگر یعنی کسی زمانے میں اس نے کوئی جادو عملیات کے ذریعے کسی پر کچھ کروایا ہے اور اس سے توبہ کرتی ہے تو بالکل توبہ جو ہے وہ کر سکتی ہے, لیکن اس جادو کو پھر جو ہے وہ ختم بھی جو ہے وہ کروانے کی جو ہے وہ کوشش کرے یا کم از کم جو ہے وہ بتا دے اسے. اور بہرحال ان الفاظ سے جو ہے وہ اس پہ حکم کفر وغیرہ لازم نہیں ہوگا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جم میں جو ہے وہ سانگز تو چل رہے ہیں لیکن ہم کان میں ہیڈ فون لگا کر جا سکتے ہیں؟ میں کہا نا فقط سانگز کا ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی بے پردگی بھی ہے, پھر سانگز کی بھی آواز آپ کے ہیڈ فون کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے وہ آ سکتی ہے, تو لہٰذا ایسی جگہ نہ جانے میں ہی عافیت ہے. یہ عارف بھائی پوچھ رہے ہیں تقویٰ کس طرح اختیار کیا جائے, لیکن ہر تھوڑی توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کیا جائے اور اس کے لیے علم دین حاصل کیا جائے کہ جس کے پاس جتنا علم دین ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا. اچھی صحبت اختیار کی جائے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے تو دعوت اسلامی کے ماحول کو جو ہے وہ اختیار کیجیے. سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے, ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنے کی جو ہے وہ نیت کیجیے, ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ سننے کی نیت کیجیے. رمضان المبارک میں روزانہ نہ فقط ایک بار بلکہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ ہوگا, نماز تراویح کے بعد بھی اور نماز عصر کے بعد بھی, تو ان میں بھی شامل رہیے. انشاءاللہ عز و جل ان مدنی مذاکرے میں ملنے والے مدنی پھولوں کے ذریعے سے
خوف خدا بھی حاصل ہوگا، تقوی بھی نصیب ہوگا اور علم دین بھی حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ دلاور علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی برا خیال آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز ٹوٹے گی نہیں، اس کو فوری طور پر اپنے ذہن سے جھٹک دیں اور اپنے بارے میں یہ غور کریں کہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں جو کہ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ تو جب یہ غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس بارگاہ کا جو ادب اور احترام ہونا چاہیے وہ دل میں آ جائے گا اور برے خیال سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بلال انصاری بھائی، کہہ رہے ہیں علاج کے لیے کافروں کے پاس جانا اور وہ جو پڑھ کر دیں ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کافروں سے روحانی علاج کروانا تو جو ہے وہ جائز نہیں، وہ روحانی ہوگا بھی نہیں، یعنی دم عملیات والا شاید مراد ہوگا، وہ جس کو شیطانی علاج کہنا زیادہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے، تو وہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ تو کفریات پر بھی جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، تو اس کے اندر تو بندہ کافر ہی ہو جائے گا اگر کفریات کا کوئی جو ہے وہ منتر پڑے گا، تو ہرگز جو ہے وہ کافروں کے پاس اس طرح کے علاج کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ یہ شراز بھائی پوچھ رہے ہیں قبرستان میں آگ جلانا کیسا ہے؟ قبرستان کے اندر جو ہے وہ میت کے قریب جو ہے وہ آگ نہ جلائی جائے کہ یہ جو ہے وہ برا فعل ہے کہ میت کو جو ہے آگ سے دور جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو میت کی قبر کے اوپر یا قبر کے پاس جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ ہاں اگر زائرین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے، ان کی خوشبو کے لیے اگر جو ہے وہ موم بتی وغیرہ اگربتی وغیرہ لگا دیتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں، یا رات میں گئے ہیں شب برات وغیرہ کے موقع پر تلاوت قرآن کریم کرنی ہے، روشنی نہیں ہے، اب موم بتی جلا لی تو وہ جلا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی قبر پر نہ جلائیں، قبر سے ہٹ کر جو ہے وہ جلائیں۔ یہ نقش بندی بھائی پوچھ رہے ہیں اس کے علاوہ پہلے بھی اس سوال کی وضاحت آپ نے فرمائی ہے کہ اگر زمین نرم اتنی ہے کہ قبر دھس جاتی ہے تو اس کی مرمت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مرمت کی جا سکتی ہے، بس اس میں اسی بات کا خیال کریں کہ قبر نہ کھولنی پڑے، کہ قبر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے بلا ضرورت شرعیہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ شہزاد احمد پوچھ رہے ہیں خواب میں نے مرشد پاک کی دیدار کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خواب کی تعبیر تو نہیں بتاتے، اچھا خواب ہے، اب آپ جو ہے مرشد پاک کے جو ہے وہ اس فرامین پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے مدنی انعامات کو جو ہے وہ اپنا معمول بنا لیجیے۔ یہ محمد اورنگزیب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مجھے شیطان بار بار وسوسے ڈالتا ہے تو میں بار بار تجدید ایمان کرتا ہوں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، اور یوں بار بار تجدید ایمان وسوسے کی وجہ سے کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج پڑھیں اور اس میں دیے گئے علاج پر عمل کریں۔ ماشاءاللہ ازل کافی سوالات سلسلے میں شامل ہوئے، بہت سے اسلام بھائیوں نے جو ہے وہ دعاؤں کا بھی کہا اور حوصلہ افزائی کمنٹ بھی آتے رہے، تو اگر ان کے لیے کچھ دعا بھی ہو جائے، اور ہم جو کس انداز سے اس سلسلے سے ہم اختتام کرتے ہیں کہ علم دین سے کس طرح سے محبت بڑھائی جائے، کیونکہ عام طور پر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہی کرتا رہتا ہے، وہ پوچھنے نہیں آتا، تو کس طرح اس سے محبت بڑھائی جائے؟ دیکھیں سب سے بہتر ذریعہ تو جیسے کہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ آپ کے پاس مستند دینی مواد کا جو موقع ہے وہ دعوت اسلامی کے سوشل پیجز ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے اور مدنی چینل ہے، تو آپ دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیجیے اور خود بھی اسی کی چیزوں کو شیئر کیجیے۔ اس کے علاوہ غیر مستند مواد نہ شیئر کر کے گناہ جاریہ کا ذریعہ بنے، نہ اپنے لیے جو ہے وہ گناہ جاریہ کے اسباب پیدا کر کے جائیں، اور دارالفتاح اہل سنت سے مربوط رہیں کہ جو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو دارالفتاح اہل سنت کے بیرون ملک والے اسلامی بھائی واٹس ایپ کے ذریعے سے اور اندرون ملک والے اسلامی بھائی جو ہے وہ فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے یا بالمشافہ دارالفتاح اہل سنت میں آ کر ملاقات کر کے اپنے مسائل پوچھنے کی نیت کریں اور اسی کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ رانا عامر بھائی نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا، شامل نہیں ہو سکا تھا، کہہ رہے ہیں کیا رجب میں جو پڑھی جانے والی دعا سنت ہے، کیا شعبان میں وہ دعا پڑھنا سنت ہے؟ شعبان کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہے نا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، صحیح، تو شعبان کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، آمین، آگے دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما، آمین، الہ العالمین دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، مستند بات سیکھنے کی اور وہی بات آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین، الہ العالمین گناہوں سے فضولیات سے محفوظ فرما، آمین، الہ العالمین ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرما اور اس ماہ رمضان میں مولا اپنی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، الہ العالمین ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرما، الہ العالمین یا رحم الراحمین مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرما، آمین۔
الہ العالمین قرآن کریم سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.